اس وقت جو حضرات جا رہے ہیں وہ جانے کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر چند اعمال کی پابندی کریں گے جو اعمال تربیت کے لیے ہیں، جو اعمال تربیت ہیں، اعمال ہدایت ہیں. یہ راہ خدا میں نکل کر اپنا وقت دعوت میں لگاؤں، زیادہ وقت دعوت میں لگاؤں، خوب دعوت دے، لوگوں کو جم کر بولے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمتوں کو. وہی ایک ذات ہیں جو قابل تعریف ہیں، وہی ایک ذات ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، جو ہمیشہ سے ہیں، جب کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب سے وہ ذات ہیں، اور جب سب فنا ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ باقی رہے گا. وہی ایک ذات ہے جو قابل تعریف ہے، اسی کی تعریف کی جاوے، اس کی بڑائی بولی جاوے، اس کی عظمتوں کو بولا جاوے، صبح بولیں، شام کو بولیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعوت میں لگا. اس کے لیے خروج کے زمانے میں 5 گشتیں ہیں. تعلیم کے دوران میں تعلیمی گشت ہیں، کسی بھی بستی میں جاتے ہیں تو خصوصی گشت ہیں کہ جس میں بستی کے خواص سے اور وہاں کے علماء کی خدمت میں دعا کی گزارش کرنے کے لیے حاضری ہیں، اور وہاں کے دعوتی جو ذمہ دار ہیں ان حضرات کے پاس جا کر نصرت طلب کرنا ہے. یہ ایک خصوصی گشت ہے جو کسی بھی بستی میں جا کر جماعت کرتی ہے. تو ان گشتوں میں جا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بولیں، ایمان کے فائدوں کو بولیں، دین پر چلنے کے نفعوں کو بولیں. دوران تعلیم تعلیمی گشت ہیں تو اس وقت بھی وہاں باہر جا کر جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان سے اللہ کی بڑائی بولیں، ایمان کی بات کریں، علم کا فائدہ بتا کر ان کو مسجد لانے کی کوشش کریں. شام کے وقت میں عمومی گشت ہوتا ہے جو عموماً سب جگہ مسجدوں میں ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے. 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کرے اس کے لیے. عصر بعد ہو رہا ہے تو عصر سے مغرب بات کرے تو مغرب سے عشاء کا پورا وقت فارغ کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گشت کرے. یہ عمومی گشت جو ہے وہ ہمارے اس کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اگر صحیح کیا جائے. محلے میں جو بے دینی کی فضا بنتی ہے اور جو فتنے آتے ہیں اس کو دفع کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے عمومی گشت. اور اس میں ذمہ دار قسم کے لوگ نکلیں، بچوں کے حوالے نہ کر دیں. جو بھی اہم کام ہوتا ہے وہ بڑے لوگ خود کرتے ہیں، بچوں کے سپرد کرتے ہیں. دنیاوی کاموں میں تو یہی دیکھتے ہیں، جو اہم کام ہوتے ہیں، گھر میں بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو بوڑھا باپ خود نکلتا ہے کہنے سے کہ بھائی ہمارے یہاں شادی آپ آ جائیے، خود کوشش کرتا ہے روبرو لوگوں سے ملاقات، بچے کے سپرد نہیں کرتا. یہ بڑی بات ہے کہ دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر ہونے والا جو عمومی گشت ہے اس میں محلے کے بستی کے ذمہ دار قسم کے لوگ نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاویں. اس گشت کے راستے سے دعوت ہو. ایک تشکیلی ملاقاتیں ہیں کہ جس بستی میں جماعت جائے گی وہاں اس بستی کے مکانوں کو جماعت کے ساتھیوں پر تقسیم کر کے چند جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر جا کر ایک ایک گھر کے ہر بالغ مسلمان سے ملاقات کر کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی پوری بات کر کے ان کو پوری بات سمجھا کر ان کو بھی دین کی دعوت اور محنت کے لیے تیار کرنا ہے. اور ایک گشت ہوگا، یہ جو لوگ تیار ہوئے ہیں ان کو 1 دن 2 دن کے بعد وصول کر کے ان کو پوری روانگی کی بات سمجھا کر ان کو راہ خدا میں روانہ کرنے کا ہے. یہ 5 گشتوں میں جم کر اللہ کو بولیں، اللہ کی بڑائی کو بولیں، اس کی عظمت کو بولیں، اس کی قدرت کو بولیں، اس کی طاقت کو بولیں، تاکہ ہمارے دل میں وہ بیٹھ جائے. اور جتنا اثر ہمارے دلوں نے دنیا کے لوگوں کا یا دنیا کی چیزوں کا لیا ہوا ہے وہ اثر ہمارے دل سے نکل جائے. جو دنیا کا اثر ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے، کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہے کہ ایک میں دنیا رکھے ایک میں دین رکھے گا، دل ایک ہی ہے. تو اس میں جو دنیا نے اثر لیا، دنیا کا اثر دل نے قبول کیا ہے اور اسی کی محبت اندر اتری ہوئی ہے مختلف شکلوں میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، تجارت اور کاروبار کی شکل میں، کنبے اور قبیلے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں جو دنیا نے ہمارے دلوں میں گھر کیا ہے وہ اندر سے نکل جائے. اور اللہ کی محبت جو ہمارا اصلی سرمایہ ہے، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی اور دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اگر یہ محبت غالب ہے دنیا کی، سونے چاندی کی، مال دولت کی، تجارت کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، کنبے قبیلے کی، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یہ خطرہ ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله
ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ جو 8 چیزیں شمار کروائی کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہاری تجارت اور بزنس اور تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین کی نسبت پر جد و جہد کے مقابلے میں اگر ان 8 کی محبت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے کر خود اتر جائے. ایک آدمی وارننگ دیتا ہے یہ کروا دوں گا وہ کر دوں گا، اور ایک آدمی وارننگ دیتا ہے اس سے اوپر کی کہ میں خود آؤں گا، پھر میں دیکھ لوں گا تم کو. کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا آفیسر ہے، بڑا منسٹر ہے، اس سے کسی کی بات بن گئی ایسی اور وہ پہلے کہ بھائی ہم وہ کر دیں گے، تم کو یہ کر دیں گے، اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں خود تم کو دیکھ لوں گا، تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ اس کے پاس بڑا پاور ہے، بڑے پاور والا آدمی وارننگ دے رہا ہے. اللہ سے بڑا پاور کسی کے پاس نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ تم انتظار کرو پھر کہ اللہ خود اپنا کوئی فیصلہ لے کر آ جائے. کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اس کا حق ہے یہ کہ ہمارے سینے میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو. اس بات کا حق ہے یہ کہ ہمارے دل میں اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اس بات کا یہ حق ہے کہ پھر اللہ نے جو جان و مال دیا ہے اس کا سب سے زیادہ بڑا مصرف جو ہے وہ اس کا دین ہو. اس کا یہ حق تو یہی تھا. ہاں اب دنیا میں رہنا ہے تو آدمی کے دل میں ماں باپ کی محبت ضروری ہے، بھائی بہنوں کی محبت ضروری ہے، بیوی کی محبت ضروری ہے، ورنہ رکھے گا کون اس کو؟ بچوں کی محبت نہیں ہوگی تو ان کو پالے پوسے گا کون؟ کاروبار کی محبت نہیں ہوگی تو کون کاروبار کرنے جائے گا؟ کہ وہ لیکن وہ ایک مقدار میں ہوگی. اگر وہ اس سے اوپر ہے تو بیماری ہے، اس سے اوپر جا رہے ہیں وہ بیماری ہے. بیوی کی محبت اگر اس حد سے اوپر جا رہی ہے وہ بیماری ہے. کاروبار کی محبت اس حد سے اوپر جا رہی ہے تو بیماری ہے. جیسے ہر انسانی جسم میں شوگر ضروری ہے، بلڈ پریشر ضروری ہے، یورک ایسڈ ضروری ہے، لیکن اس کی ایک مقدار ہے. اس مقدار میں ہے تو وہ تندرستی ہے، صحت ہے، قوت ہے، سلامتی ہے. لیکن اگر وہ اس مقدار سے زائد ہوتا ہے پھر وہ بیماری ہے، وہ ہلاکت ہے. اب وہ تندرستی نہیں ہے، اب وہ ہلاکت کی شکل اختیار کر رہی ہے. جو شوگر انسانی جسم کے لیے ضروری تھی اب وہ اپنی مقدار سے اوپر جا رہی ہے تو اب وہی آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. ایسے جو تجارت اور بزنس آدمی کے لیے ضروری ہے اگر وہ اس کی حد سے اوپر جاتا ہے تو وہی اس انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. جو اولاد آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی کے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہے، لیکن اگر اس اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر جا رہی ہے اور رسول اللہ کی محبت سے اوپر جا رہی ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے کر رہی ہے تو پھر یہ اولاد آدمی کے لیے وبال ہے، وہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اسی طرح اور دیگر چیزیں، گھر آدمی کے رہنے کا ذریعہ ہے، اس کو ضرورت زندگی میں شمار کیا ہے. مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن اگر وہی گھر اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے مانے ہے تو یہی مکان آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، وہی اس کو لے ڈوبے گا. تو اس لیے اس کے خوب بولنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے تاکہ اللہ کے تعلق پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کا شوق پیدا ہو. ہاں، اور صرف عبادت میں نہیں یا صرف لباس میں نہیں کہ بھئی جسم پر کرتا پائجامہ، ٹوپی آ گئی، داڑھی آ گئی، اتنا کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ پیدا کرنے کی نیت سے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں کہ ہماری کامیابی کا راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب کے پاس دعوت دیں، 5 گشتوں کے راستے سے جم کر دعوت دیں.